تاریخ میں آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے قاصد کو کسی مقصد کے لیے شاہ روم کے پاس بھیجا۔ قاصد جب اپنا پیغام پہنچا کے وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے محل سے نکلتے ہوئے کلام اللہ کی آواز سنی کہ کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ بڑا چونکا، آواز کے تعاقب میں آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص چکی پیس رہا ہے اور ایک نابینا شخص ہے جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، سلام کیا، لیکن اس شخص نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑا اور قریب ہو کر سلام کیا تو بڑا حیران ہو کر اس نابینا شخص نے پوچھا کہ شاہ روم کے دربار میں سلام؟ تو اس پر قاصد نے کہا کہ شاہ روم کے محل میں قرآن کریم کی تلاوت، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اس بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ میں نے جب اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میری آنکھیں چھین لی، مجھے چکی پیسنے پر لگا دیا۔ معاملہ طے کر دینے کے بعد قاصد جب عمر بن عبد العزیز کی بارگاہ میں پہنچا تو اس قیدی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ قربان جاؤں، کیسے لوگ تھے! اس روئے زمین نے کتنے شجاعت والے لوگ دیکھے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے خاموشی اختیار نہیں کی، کسی مجلس کو نہیں بلایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہم اس نبینا شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے کاغذ اور قلم لیا اور لکھنا شروع کیا کہ اے شاہ روم، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تم نے اس پر ظلم روا رکھا ہے۔ اگر تم نے اس خط کے پہنچنے کے بعد اس شخص کو قید سے رہا نہ کیا تو پھر تمہیں ایک ایسے لشکر جرار کا سامنا ہوگا جس کا پہلا جنگجو تیرے دربار میں اور آخری جنگجو میرے دربار میں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے صرف ایک مسلمان کی خاطر اپنی ساری مملکت اور سلطنت کو داؤ میں کیوں لگایا اور جنگ کا فرمان کیوں جاری کیا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت کی عزت اور ناموس کعبے سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہادی امت سرور کونین مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان ایک صحابی کی خاطر 1500 صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ساری مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے کسی حصے پر درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ آج ہم 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود اتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں کہ شام کی ایک بچی روتے ہوئے موت پہ آخری ہچکی لیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے رب کو سب کچھ جا کر بتاؤں گی، اور عراق میں جنگ کے دوران ایک مسلم قوم کی بیٹی بھاگتے ہوئے کہتی ہے، التجا کرتی ہے کہ انکل میری تصویر مت بنائیں، میں بے